اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا حبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو آیت سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان ہے صلوات یا درود پاک کی اہمیت اور فضیلت۔ آج ہم اپنی گفتگو میں یہ بیان کریں گے کہ یہ درود کب سے ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس درود کے فوائد کیا ہیں، اس درود کو کس طریقے سے پڑھا جائے اور درود پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سامعین محترم، پروردگار عالم سورہ احزاب میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ سامعین محترم، پروردگار عالم نے قرآن مجید کو تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ یہ قرآن کسی ایک خاص گروہ کے لیے نہیں، کسی ایک خاص فرقے کے لیے نہیں، کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں، کسی ایک خاص نسل کے لیے نہیں، بلکہ یہ قرآن ہدایت ہے تمام عالم انسانیت کے لیے۔ تو پروردگار عالم نے اس قرآن مجید میں جہاں جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ لفظ بے مقصد نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے مصرف نہیں ہے۔ جو پروردگار عالم نے اپنے انداز گفتگو میں جو الفاظ منتخب کیے ہیں وہ الفاظ اپنے اندر کئی معنی اور مطالب لیے ہوئے ہیں۔ وہ الفاظ کہ جنہیں پروردگار عالم منتخب فرمائے وہ الفاظ اپنے اندر معنی اور مطالب کا بحر بے کراں لیے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے پاس وقت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ وقت ہے صرف 23 سال کا اور کام ہے قیامت تک کا۔ تو پروردگار عالم نے جہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کئی القابات سے مخاطب فرمایا ہے. کہیں پر فرمایا رسول کہہ کر مخاطب کیا، کہیں پر عبد کہا، کہیں پر یاسین کہا، کہیں پر محمد کہا، کہیں پر مزمل کہا، کہیں پر مدثر کہا، کہیں پر نبی کہا. اس آیت میں پروردگار عالم نے رسول خدا کو نبی کہہ کر پکارا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا اسم گرامی محمد ہے، اور یہ محمد رسول خدا اس وقت کہلائے جب آپ ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کا اسم مبارک محمد رکھا گیا. اور قرآن مجید میں پروردگار عالم نے رسول خدا کو عبد اس وقت کہا کہ جب معراج کا تذکرہ کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گیا. تو معراج کی رات آپ کو عبد کہا گیا، اور رسول تب کہلوائے کہ جب 40 سال کے بعد آپ نے ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمایا تو آپ رسول کہلوائے. اس آیت میں پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ محمد پر درود بھیجو. اگر کہتا کہ محمد پر درود بھیجو تو اس کا مطلب ہے کہ درود کی ابتدا آپ کی ظاہری ولادت کے بعد ہوئی. اگر یہ فرمایا جاتا کہ عبد پر درود بھیجو تو اس کا مطلب ہے کہ درود کی ابتدا معراج کی رات سے ہوئی. اگر یہ فرمایا جاتا کہ رسول پر درود بھیجو، رسول پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ظاہری طور پر آپ نے اعلان نبوت کیا 40 سال کے بعد تو درود تب سے شروع ہوا. اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. لفظ نبی استعمال کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں تب سے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اور کب سے نبی ہیں؟ رسول خدا سے پوچھئے کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو رسول ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا الآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، تب بھی محمد مصطفیٰ نبی تھے. اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ درود تب سے ہے جب سے محمد مصطفیٰ نبی ہے. جب کائنات میں کچھ نہ تھا، نہ آدم تھا، نہ نوح تھا، نہ ابراہیم تھا، نہ یعقوب تھا، نہ یوسف تھا، نہ یونس تھا، نہ ہارون تھا، نہ موسیٰ تھا، نہ عیسیٰ تھا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی موجود نہیں تھا. کائنات میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس تھا. تب بھی محمد مصطفیٰ نبی تھے، اور اللہ اور اس کے فرشتے تب سے نبی پر درود بھیج رہے ہیں اور قیامت تک بھیجتے رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ رسول خدا کی عظمت ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے کہ تمام انبیاء جو پروردگار عالم نے کائنات میں جو دنیا میں بھیجے گئے، کسی کا بھی یہ حکم نہیں ہے، کسی کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آدم کا نام آئے تو درود پڑھو، نوح کا نام لیا جائے تو درود پڑھو، ابراہیم کا نام آئے تو درود پڑھو، داؤد کا نام آئے تو درود پڑھو، موسیٰ کا نام آئے تو درود پڑھو، عیسیٰ کا نام آئے تو درود پڑھو. فقط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حکم دیا گیا کہ جب آپ کا نام لیا جائے
تو آپ کی ذات اقدس پہ درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ فضیلت فقط رسول خدا کو حاصل ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو سامعین محترم، یہ درود کی ابتدا ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں پروردگار عالم خود شریک ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں خود خالق کائنات شریک ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو کتنی عبادات کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ خالق کسی عبادت میں خود شریک نہیں ہوتا۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ نماز میں شریک نہیں ہوتا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ روزے میں شریک نہیں ہوتا۔ ہم حج کرتے ہیں لیکن اللہ حج میں شریک نہیں ہوتا۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن اللہ زکوٰۃ میں شریک نہیں ہوتا۔ ہم خمس دیتے ہیں لیکن اللہ خمس میں شریک نہیں ہوتا۔ ہم جہاد کرتے ہیں لیکن اللہ جہاد میں شریک نہیں ہوتا۔ کسی بھی عبادت میں پروردگار عالم شریک نہیں ہوتا۔ یہ واحد درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ یہ درود کی اہمیت ہے، یہ درود کی عظمت ہے کہ پروردگار عالم خود اس عبادت میں شریک ہوتا ہے، اور اس عبادت کا کیا مقام ہوگا، کیا اجر و ثواب ہوگا کہ جس میں وہ لا شریک خود شریک ہو۔ سامعین محترم، اس درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات عرش پہ تشریف لے گئے، جب آپ تیسرے یا چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ نے ایک عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھا، ایک ایسے فرشتے کو دیکھا کہ جس کے ہزار ہزار ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ کی ہزار ہزار انگلیاں تھیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ فرشتے تمہارا کیا کام ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جب آسمان سے بارش برستی ہے تو جتنے قطرے زمین پر گرتے ہیں، وہ چاہے پہاڑوں پر گریں، چاہے وادیوں میں گریں، چاہے سمندروں میں گریں، چاہے صحراؤں میں گریں، چاہے دریاؤں میں گریں، جہاں بھی گرتے ہیں میں ان تمام قطروں کو گن لیتا ہوں۔ اور جب آندھیاں چلتی ہیں تو جتنے بھی ذرات مٹی کے یا ریت کے اڑتے ہیں میں ان تمام ذرات کو گن لیتا ہوں۔ تو رسول خدا نے پوچھا کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تم نہیں گن پاتے؟ تو اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، جب آپ کی امت آپ پر درود بھیجتی ہے تو اس ثواب کو میں گن نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس قدر ثواب ہے، اس قدر ثواب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کا کہ اس اجر و ثواب کو فرشتہ گن نہیں پاتا۔ سامعین محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ نزدیک میرے وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا رہا۔ یہ درود کی اہمیت ہے، یہ درود کی فضیلت ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جو نامہ اعمال کو وزنی کر دے گی۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن میزان عمل نصب کی جائے گی اور کسی بندہ مومن کا اگر اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اس کے پلڑے میں وہ درود جو وہ دنیا میں پڑھتا رہا تھا اس کا اجر و ثواب رکھا جائے گا، تو اس کا وہ پلڑا جھک جائے گا۔ نامہ اعمال کو وزنی کرنے کے لیے یہ ایسی عبادت ہے جو نامہ اعمال کو وزنی بنا دے گی۔ اور روایات میں ہے، احادیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب پروردگار عالم
تمام لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے دے گا تو ایک گروہ باقی رہ جائے گا. اور پروردگار عالم پوچھے گا کہ کیا کوئی شخص ہے کہ جس کا میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق ہو؟ تو وہ گروہ کہے گا کہ پروردگارا ہمارا تیرے محبوب پر ایک حق باقی ہے. اللہ فرمائے گا کیا تمہارا میرے محبوب پر حق ہے؟ وہ کہیں گے جی پروردگارا ہمارا آپ کے محبوب پر ایک حق باقی ہے. تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں ان سے پوچھو کہ ان کا میرے محبوب پر کیا حق ہے. تو وہ جواب دیں گے کہ پروردگار عالم جو زندگی میں ہم تیرے محبوب پر درود پڑھا کرتے تھے اس کا اجر و ثواب کا حق تیرے محبوب پر ہے. تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ تم میں سے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کی چاہے شفاعت کر سکتا ہے. یہ اس درود کی سبب ہے، یہ اس درود کا ثواب ہے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی ایک آدمی کی شفاعت کر سکتا ہے. یہ درود کی فضیلت ہے، درود کی اہمیت ہے کہ درود اس قدر ثواب کا حامل ہے، اس قدر اس کی فضیلت ہے کہ انسان کو اپنے پڑھنے والے کو شفاعت کا باعث بنا دیتا ہے. یہ درود کہ جس کے بارے میں ہمارے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ درود، بلند آواز سے درود پڑھنا دلوں کے نفاق کو دور کرتا ہے. درود کی اہمیت ہے، یہ درود کی فضیلت ہے. یہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام عبادات سے افضل ہے، جو نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہے. یہ درود پاک جو پڑھا جاتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں؟ درود پاک کے سب سے بڑے 2 فائدے ہیں. جو بھی اعمال انسان انجام دیتا ہے یا تو نیکی کی صورت میں لکھے جاتے ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی بن کر لکھے جاتے ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو بجا لائے جائیں تو وہ گناہوں کو محو کر دیتے ہیں. اور درود ایک واحد عبادت ہے کہ جس کو بجا لایا جائے. درود پڑھنے سے نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور گناہ بھی محو ہوتے ہیں. سے 2 فائدے اٹھائے جاتے ہیں کہ نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں نامہ اعمال میں اور گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں. یہ درود کی اہمیت ہے، درود کا فائدہ کیا ہے. اور درود کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے نفس لوامہ کو مضبوط بناتا ہے. نفس لوامہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کل کی میری گفتگو یاد ہو تو میں نے اس میں تذکرہ کیا تھا کہ نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے. تو یہ درود پڑھنا، محمد والے محمد پر درود پڑھنا نفس لوامہ کو مضبوط بناتا ہے، انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ خود کو گناہوں سے بچا لے، وہ خود کو گناہوں سے باز رکھ سکتا ہے. جب انسان کثرت سے درود پڑھتا ہے، محمد والے محمد پر درود پڑھتا ہے، تو درود پڑھنے سے اس کے نفس لوامہ میں ایک طاقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ انسان برائیوں سے دور رہنے لگتا ہے، گناہوں سے بچنے لگتا ہے. یہ درود پڑھنے کا فائدہ ہے. درود انسان کی استجابت دعا کے لیے ضروری ہے. دعاؤں کی قبولیت کیا باعث بنتا ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دعا کرنے سے پہلے درود پڑھے، دعا کی آخر میں درود پڑھے، یعنی دعا کی اول و آخر میں درود پڑھے، تو پروردگار عالم یہ کیسے ممکن ہے
کہ دعا کے اول و آخر کو تو قبول فرما لے لیکن درمیانی حصے کو چھوڑ دے. یعنی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. جس دعا میں اول و آخر محمد والے محمد پر درود پڑھا جائے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو دل کو سکون ملتا ہے, انسان کے قلب کو سکون ملتا ہے, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اضطراب کی حالت میں جو شخص بے چینی محسوس کرے وہ مجھ پر درود پڑھا کرے, اس کے دل کو سکون مل جائے گا. یہ درود انسان کو امن و امان میں رکھتا ہے. یہ درود انسان کو صحت و سلامتی عطا کرتا ہے, عافیت عطا کرتا ہے, کیونکہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے پروردگار عالم اس پر عافیت کے 30 دروازے کھول دیتا ہے. درود کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے. یہ درود انسان کو پریشانیوں سے بچاتا ہے, انسان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. جب انسان پریشان حال ہو, مشکل زدہ ہو, تو محمد والے محمد پر کثرت سے درود پڑھے. کیونکہ کسی نے علامہ طباطبائی سے پوچھا کہ آقا میری زندگی میں بہت سے مسائل ہیں, میری زندگی ہر طرف پریشانیوں میں گھر چکی ہے, میری زندگی میں مسائل کا سیلاب آیا ہوا ہے اور میں ان مسائل میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں, میری زندگی ہر طرف سے پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے, میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت سے محمد والے محمد پر درود پڑھا کرو, تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں, تمہارے مسائل ختم ہو جائیں. سامعین محترم, آج کے دور میں ہر انسان پریشان ہے, ہر انسان مصیبت میں کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. اگر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو اس کا دل ہی بے چین ہے, دل کو سکون نہیں ہے. تو ہر انسان کے کوئی نہ کوئی مسائل ہیں, کسی کا رزق کا مسئلہ ہے, کسی کا اولاد کا مسئلہ ہے, کسی کا کاروبار کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی بیماری کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی پریشانی ہے. ان تمام چیزوں کا حل درود پاک صلوات میں ہے. یہ کثرت سے درود پڑھنا ان تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے, انسان کی زندگی میں سکون لاتا ہے, انسان کی زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے. یہ درود کی اہمیت ہے, یہ درود کی فضیلت ہے. ہر انسان جب پریشان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا وظیفہ کروں کہ جس سے میری پریشانی ختم ہو جائے. تو سامعین محترم, درود پاک سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. جب ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں, کوئی عمل کرتے ہیں, تو ہر عمل کی, ہر وظیفے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, لیکن 3 ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ایک تسلسل سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا, دوسرا محمد والے محمد پر درود پڑھنا, اور تیسرا استغفار کرنا. ان تینوں چیزوں کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ چیزیں اور درود پاک انسان کی تمام پریشانیوں کا حل ہے. اگر انسان دنیا میں عزت چاہتا ہے, وقار چاہتا ہے, تو درود پڑھا کرے. اگر کامیابی چاہتا ہے تو درود پڑھا کرے. اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے تو درود پڑھا کرے. اگر ائمہ معصومین سے متصل ہونا چاہتا ہے, ان کا قرب چاہتا ہے, قرب خداوندی چاہتا ہے, تو کثرت سے درود پڑھا کرے. محمد والے محمد پر کثرت سے درود پڑھا کرے. اگر انسان اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے تو وہ کثرت سے درود پڑھا کرے. اگر اپنے نامہ اعمال کو وزنی کرنا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے درود پڑھا کرے. اور درود پڑھنے والوں کے لیے
آئمہ اہل بیت نے 3 وعدے کیے ہیں. آئمہ اہل بیت نے 3 وعدے کیے ہیں کہ جو شخص محمد پر درود پڑھتا ہے. پہلا وعدہ کیا ہے کہ جو شخص محمد پر درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ آئمہ معصومین کے ساتھ محشور ہوگا. دوسرا وعدہ کیا ہے کہ جو محمد پر درود پڑھتا ہے اس کی عالمی برزخ کی زندگی نورانی ہو جائے گی. اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جو شخص درود پڑھتا ہے وہ انسان کو عافیت، امن و امان اور سلامتی عطا کرتا ہے. یہ 3 وعدے ہیں جو آئمہ اہل بیت نے کیے. یہ درود کس قدر فضیلت کا حامل ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں 1 مرتبہ درود پڑھے اور پھر وہ 400 سال خاموش رہے اور 400 سال خاموش رہنے کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے پکار کر کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، ابھی تو ہم پچھلے درود کا ثواب لکھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ درود اس قدر اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے. درود کے کس قدر ثواب ہے. سامعین محترم، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ درود کس طرح سے پڑھا جائے؟ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر نہ مکمل درود مت پڑھنا، دم بریدہ درود مت پڑھنا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دم بریدہ درود کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کہو کہ اللہم صلی علی محمد، بس خاموشی، کہ فقط مجھ پر درود پڑھو اور میری آل پر درود نہ پڑھو. تو یہ نامکمل درود ہے. درود مکمل پڑھا جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کون سا درود سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ کتب میں بہت سے درود ہیں جو مختلف عنوانات سے درج ہیں. درود ابراہیمی ہے. اس کے علاوہ مفاتیح الجنان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک درود ابو الحسن اصفہانی کے عنوان سے ہے. ایک درود مولائے متقیان امیر المومنین علیہ السلام کے عنوان سے، کہ جو مولائے کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح درود تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح مولائے کائنات درود پڑھا کرتے تھے اس طرح کوئی بھی شخص درود نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کہ نہ تو کوئی علی ابن ابی طالب ہے اور نہ ہی کسی کو معرفت مصطفیٰ ہے. یہ معرفت مصطفیٰ ہے تو فقط علی المرتضیٰ کو. تبھی تو آپ اتنے خوبصورت انداز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود تلاوت فرمایا کرتے تھے. ایک درود مشہور ہے جناب شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے. کوئی بھی درود ہو وہ آئمہ علیہ السلام کی کسی بھی نام سے، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے، کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی درود ہو، تو جو درود سب سے افضل ہے وہ کون سا درود ہے؟ سب سے افضل درود وہی درود ہے جو ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ درود کی سب سے افضل ترین قسم ہے. ایک وہ درود ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں پڑھا تھا. وہ درود 313 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور 313 کے عنوان سے ہی مشہور ہے.
کہ جب جناب یوسف قید خانے میں تھے تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے انہیں وہ درود تعلیم فرمایا تھا، اور اس درود کی برکت سے جناب یوسف قید خانے سے آزاد ہوئے، نہ کہ بلکہ آزاد ہوئے بلکہ تخت مصر پر آپ کا قبضہ ہوا۔ پروردگار عالم نے آپ کو تخت مصر پر بٹھایا، کیا عزت، کیا مقام عطا فرمایا، کہاں قید خانہ اور کہاں تخت مصر۔ اور درود کی اس قدر فضیلت اور اہمیت ہے کہ جس شخص درود پڑھتا ہے، کثرت سے محمد والے محمد پر درود پڑھتا ہے، بعید نہیں کہ بے زبان حیوانات بھی اس کے حق میں گواہی دیں۔ محمد والے محمد پر درود پڑھنے کا کس قدر اجر ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو انسان ہر حال میں بجا لا سکتا ہے، ہر حال میں، کام کرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے، کہیں پر بھی یہ درود، یہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ اس کو تلاوت کرنے کے لیے کسی خاص مقام کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام بھی انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ خواتین گھر کا کام کر رہی ہوتی ہیں، گھر میں کھانا بنا رہی ہیں، ساتھ ساتھ درود پڑھتے چلی جائیں، ان کے نامہ عمل میں اجر بھی لکھا جائے گا۔ اور وہ کھانا کہ جو درود پڑھ کر بنایا گیا ہے، وہ کھانا جو کھائے گا، ایک تو کھانے میں برکت ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جو کھانا کھائے گا وہ انسان کو اندر سے روحانیت عطا کرے گا۔ تو جو خواتین کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، وہ خاص طور پر جب کھانا بنائیں تو وہ درود پاک کی تلاوت کیا کریں، تاکہ وہ کھانا جو اس کے گھر کے افراد کھائیں، ان کے کھانے سے، اس کھانے سے ان کی روحانیت کو تقویت ملے۔ امور خانہ داری میں جو خواتین مصروف ہوتی ہیں، گھر کا کام کاج کر رہی ہیں، بچوں کو سنبھال رہی ہیں، تو وہ ساتھ درود پڑھا کریں۔ ایک شخص کہ جو اپنی ملازمت کے لیے جا رہا ہے، آفس جا رہا ہے، راستے میں ہے، تو یہ بہترین عبادت ہے کہ وہ سفر میں، دوران سفر درود پڑھتا چلا جائے۔ جب انسان فارغ بیٹھا، کوئی کام نہیں ہے، نماز اس نے پڑھ لی، اپنے واجبات اس نے ادا کر لیے، تو وہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتا رہے، کثرت سے درود پڑھتا رہے۔ سامعین محترم، درود کا بہترین وقت کون سا ہے؟ تو جمعہ کا دن سب سے افضل ترین ہے، کہ جمعہ کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب جو درود کا ہے وہ جمعہ کے درود پڑھنے کا ہے، کیونکہ جمعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ جس طرح اگر ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب اور ہے، اگر مسجد میں نماز پڑھی جائے گی اس کا ثواب اور ہے، اگر خانہ کعبہ میں نماز پڑھی جائے اس کا ثواب اور ہے، اگر حرم امام حسین علیہ السلام میں نماز ادا کی جائے اس کا اجر و ثواب اور ہے، اگر مسجد نبوی میں نماز ادا کی جائے اس کا اجر و ثواب اور ہوتا ہے۔ اسی طرح عام دنوں میں درود پڑھنے کا اجر و ثواب اور ہے، اور جمعہ کے دن درود پڑھنے کا اجر و ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، جو ہماری مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب سے بہترین تحفہ ان کے لیے درود کا تحفہ ہے۔ آپ درود پڑھ رہے ہیں، اپنے مرحومین کو کا ثواب ایصال کر رہے ہیں۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے مرحومین کا کئی میل کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ یہ درود کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مرحومین کو کچھ پڑھ کر بخشنا چاہتا ہے، کسی کام میں مصروف ہے، وقت نہیں قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، وقت نہیں ان کے لیے نوافل ادا کر سکے، وقت نہیں کوئی ان کے لیے خصوصی عبادت کر سکے، تو درود سب سے آسان
اور سب سے وزنی عمل ہے جو ہم پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں۔ یہ درود کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ درود انسان کو نہ صرف دنیاوی مشکلات سے نجات دیتا ہے بلکہ آخرت میں انسان کے نامہ اعمال کو وزنی بنا دیتا ہے۔ اس کا اجر و ثواب جو بیان سے باہر ہے، جسے فرشتے نہیں لکھ سکتے۔ یہ رسول خدا محمد والے محمد پر درود پڑھنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا کروں گی کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما اور کثرت سے محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔